اسرائیل کا بن گوریون کینال منصوبہ کیا ہے اور غزہ کیوں اہم ہے؟ جیسے ہی اسرائیل نے غزہ پر حملے کو تیز کیا تو دنیا کی توجہ متنازع بن گوریون کینال منصوبے کی طرف مڑی، جسے اصل میں 1960 میں سوئس کینال کے مقابلے میں تجویز کیا گیا تھا۔ اس کا نام اسرائیل کے بانی ڈیوڈ بن گوریون کے نام پر رکھا گیا۔ یہ منصوبہ 1960 میں تجویز کیا گیا۔ اس منصوبے کا مقصد سوئس کینال کے مقابلے میں ایک متبادل رستہ بنانا تھا، جو کہ یورپ اور ایشیا کو جوڑنے والا بحری رستہ ہے۔ جب اسرائیل نے جنگ بندی کے مطالبات کو رد کیا اور اس کی غزہ پر فوجی مہم فوری طور پر ختم کرنے کا کوئی امکان نہیں تھا، یہ بہت ضروری تھا کہ بن گوریون کینال منصوبے کے تاریخی پس منظر، اس کی اہمیت اور سوئس کینال کے ارد گرد کی پیچیدہ سیاست پر غور و فکر کیا جائے۔ اس منصوبے کی تجویز کے پیچھے کی وجوہات کو سمجھنے کے لیے سوئس کینال کی پیچیدہ تاریخ، 1956 کی جنگ اور اس کے بند ہونے سے دنیا بھر میں پیش آنے والے تجارتی نقصانات کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ یہ پس منظر علاقے کے مسلسل بدلتے ہوئے حالات میں اسرائیل کے زیر انتظام ایک متبادل نہر کی ممکنہ حکمت عملی کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ ڈیوڈ بن گوریون کون تھا۔ ڈیوڈ بن گوریون پولینڈ سے ایک نامور زیونسٹ رہنما تھا، جسے اسرائیل کے بانی کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اسے بے رحم شخص کے طور پر جانا جاتا تھا، جس نے اپنی زیونسٹ ملیشیز کو حکم دیا کہ وہ فلسطینیوں کو ان کی زمینوں سے نکلنے پر مجبور کریں اور دنیا بھر سے یہودیوں کو فلسطین میں بسنے کے لیے سہولت فراہم کریں۔ اس نے 1948 میں اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم کے طور پر خدمت انجام دی۔ بن گوریون کینال منصوبے کی تجویز 1960 کے آخر میں اسرائیل کی طرف سے پیش کی گئی، جس کا مقصد بحر احمر کو گلف اور عقبہ کے جنوبی سرے کے ذریعے بحر روم سے جوڑنا تھا۔ اس کا رستہ ایلت کی بندرگاہ اور اردن کی سرحد کے ذریعے طے کیا گیا۔ اس کا رخ عرابہ وادی سے تقریباً 100 کلومیٹر تک نقب کی پہاڑیوں اور اردن کی بلندیوں کے درمیان ڈیڈ سی کے بیسن سے پہلے مغرب کی طرف موڑ دیا گیا۔ اس کے بعد اس کا رستہ نقب کے پہاڑی سلسلے کی وادی سے ہوتے ہوئے گزرتا تھا، پھر اس کا رستہ شمال کی طرف غازہ پٹی سے گزرتے ہوئے بحر روم سے جا ملتا تھا۔ تاہم بحر احمر اور بحر روم کے درمیان ایک رستہ پہلے سے ہی سوئس کینال کے ذریعے موجود ہے، جو کہ مصر میں ایک مصنوعی سمندری رستہ ہے جو جہازوں کو شمالی بحر الکاہل اور شمالی بحر ہند کے درمیان ایک سیدھا رستہ مہیا کرتا ہے، سفر کی دوری اور وقت کو بھی کم کرتا ہے۔ سوئس کینال ایشیا اور یورپ کے درمیان سب سے مختصر سمندری رستہ مہیا کرتی ہے اور اس وقت دنیا کی لگ بھگ 12% تجارت سوئس کینال کے ذریعے ہوتی ہے۔ سوئس کینال کے ہوتے ہوئے بھی اسرائیل نے یہ منصوبہ کیوں تجویز کیا؟ تو پتہ لگتا ہے دا کانسٹینٹیپول انٹرنیشنل کنونشن، جو 1888 میں اس زمانے کے بڑے یورپین طاقتوں نے سائن کیا تھا، اس کے مطابق سوئس کینال کے ذریعے سبھی جہازوں کو گزرنے کا حق تھا۔ لیکن تب کے مصری صدر گمال عبد الناصر جب سوئس کینال کو 1956 میں قومی دائرہ میں لائے تو مصر نے اسرائیل کے قائم ہونے کے بعد اور فلسطینیوں کی نقل مکانی، جس کو نقبہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس کے وقت کئی دفعہ سوئس کینال کا رستہ بند کیا۔ مصر نے 1948 سے لے کر 1950 تک اسرائیلی جہازوں کے لیے کینال تک پہنچنے کا رستہ بند رکھا، جس کی وجہ سے اسرائیل کی مشرقی افریقہ اور ایشیا کے ساتھ تجارت کرنے کی صلاحیتیں متاثر ہوئیں اور اس کی گلف کے خطے سے تیل کو درآمد کرنے کی کوششوں میں بھی مشکلات پیدا ہوئیں۔ سوئس کینال 1967 میں عرب اسرائیلی جنگ کے دوران مکمل طور پر بند ہو گئی اور یہ صورتحال ایک بڑے بحران میں تبدیل ہو گئی، جس نے دنیا بھر میں سیاسی اور معاشی ہلچل مچا دی۔ اس لیے اسرائیل نے سوئس کینال کے مقابلے ایک اور رستہ بنانے کا سوچا، خاص طور پر جو کہ مغربی ملکوں کے اتحادی اسرائیل کے زیر انتظام ہے۔ یہ سوئس کینال کے اس فائدے اور استعمال کو ختم کر دے گا جو مصر کو اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کے خلاف حاصل ہے۔ اگر دیکھا جائے تو سوئس کینال کا کردار مصر کی معاشی ترقی میں انتہائی اہم رہا ہے۔ یہ کینال سے گزرنے والے جہازوں سے وصول کیا گیا ٹول اور ٹرانزٹ فیس کے ذریعے آمدنی کماتا ہے۔ مصر نے 2023 میں سوئس کینال کے ذریعے $9.4 بلین کی سالانہ آمدنی کے ساتھ ایک نیا ریکارڈ قائم کیا۔ امریکہ نے ایک وقت میں نقب کے صحرا پر تقریباً 520 نیوکلیر بامز کا استعمال کر کے کینال بنانے میں مدد کرنے کی تجویز دی تھی۔ ان کا غزہ کو زمین بوس کر کے نہر کو فلسطینی انکلیو کے بیچوں بیچ گزارنے اور اس کے ارد گرد کٹ لگانے کا منصوبہ تھا۔
जिससे लागत कम आए, लेकिन वहाँ फ़लस्तीनियों की मौजूदगी एक बड़ी रुकावट थी। जब से इसराइल अपने मुहासरे में घिरे हुए एन्क्लेव पर हमलावर हुआ है, उसने फ़लस्तीनियों को शुमाली गज़ा पर लगातार बमबारी और उसके साथ कुछ ज़मीनी हमले करके जनूब की तरफ मुंतकिल होने पर मजबूर किया है। तकरीबन 8 लाख फ़लस्तीनी शुमाल में रह गए हैं, यानी वादी गज़ा के शुमाल में। इसराइल की अंधाधुंध बमबारी, जिसमें ज़्यादातर शुमाल को निशाना बनाया गया है, इसमें कम अज़ कम 11,470 लोगों को गज़ा में शहीद किया गया है। इसराइल ने इनकार किया है कि उसके पास गज़ा स्ट्रिप को कब्ज़ा करने का कोई मंसूबा नहीं है, लेकिन उसने गज़ा में मौजूद फ़लस्तीनियों से रज़ाकाराना हिजरत का मुतालबा किया है, जबकि उस पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो एन्क्लेव की एथनिक क्लिनजिंग कर रहा है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हमारी ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।